تو سلطان محمود غزنوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں نے جب بھی لفظ محمد اپنی زبان پہ ادا کیا ہے بغیر وضو کے نہیں کیا، باوضو ہو کر لفظ محمد کو پکارا ہے۔ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ کا عذاب نہیں چکھے گا، اسے میں جنت عطا کروں گا۔ فقد سمیتہ محمدا، تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی محمد نام رکھنا، اس کی فضیلت، اس نام کے حوالے سے جن ساتھیوں کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات سے نوازا گیا، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ محمد وہ نام ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی ذات سے پہلے کسی کا نام نہیں رہا، یہ نام خاص ہے محبوب خدا کی ذات کے ساتھ۔ اور لفظ محمد یہ حمد سے مشتق ہے، یعنی حمد سے یہ لفظ نکلا ہے، اور حمد کا معنی ہے مدح، تعریف، اور محمد کا معنی ہوا کہ وہ ذات جس کی مدح اور تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات کہ جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ کا عذاب نہیں چکھے گا۔ آج ہم نام رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یونیک سا ہونا چاہیے، نیا نام ہونا چاہیے، اور اس نئے نام کی تلاش میں بعض اوقات ہم ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نام کا جو شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسا آپ نام رکھیں گے اس کا اثر جو ہے وہ شخصیت اور اس ذات کے اوپر بہت زیادہ ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے نام رکھیں تو بامعنی نام رکھیں، کسی اللہ کے نیک بندے کی ہستی کے حساب سے نام رکھیں کہ یہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی ہستی ہے۔ ڈراموں کے اور گلوکاروں کے اور اداکاروں اور فنکاروں کے نام دیکھ کر جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام رکھیں گے تو پھر اولاد نیک نہیں پیدا ہوگی، پھر ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے دیکھ کر نام رکھا ہے۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو بندے دربار الہی میں کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان دونوں کو جنت لے جاؤ۔ دونوں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم کس عمل کی وجہ سے جنت کے حقدار ہوئے؟ ابھی تو ہمارا نامہ اعمال تلے ہی نہیں ہے، وہ عمل تو ہمیں بتایا جائے جس وجہ سے ہم جنت کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ فرمایا کہ تم دونوں جنت جاؤ، کیونکہ میں نے اپنی ذات کے اوپر قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اسے میں دوزخ کے اندر کبھی نہیں ڈالوں گا۔ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ کا عذاب نہیں چکھے گا، اسے میں جنت عطا کروں گا۔ یہ ہے نام محمد کی برکتیں۔ سیدنا نبیت صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا کا فرمان ہے، اور یہ بھی سیرت حلبیہ کی اور حکام شریعت کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اے محبوب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں کسی ایسے بندے کو دوزخ کا عذاب نہ دوں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِّنْهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ، اور ان 3 بیٹوں میں سے اس نے کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہیں رکھا، اس نے اچھا کام نہیں کیا، فقد جاہلا، اس نے جہالت والا کام کیا۔ جسے 3 بیٹے ملے
اس کا حق بنتا تھا کہ کسی ایک بیٹے کا نام تو وہ محمد رکھتا۔ لفظ محمد کی تعظیم کے حوالے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوب خدا کا ارشاد گرامی کہ اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموہ، اور یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو فاکرموہ، تو پھر اس نام کی تعظیم کرو، پھر اس بیٹے کی بھی تعظیم کرو۔ ہمارے ہاں احمد نام ہوتا ہے، اس کو بگاڑ کے کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے، احمد کو آمدہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتے ہیں برے القاب سے نہ بلاؤ، اور نہ ہی نام بدل کر کسی کو پکارو۔ اور پھر جس کا نام محمد یا احمد ہے اس کا نام بگاڑنا یہ تو اپنے ایمان کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا جب محمد یا احمد نام کا کوئی بندہ مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا نام محبوب خدا کے نام کے اوپر ہے، اس بندے کی اتنی تعظیم کرو۔ وَلَا تَقْبَحُوا لَهُ، اور اس کی قباحت اور برائی مت کرو جس کا نام محمد یا احمد ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ گزرا ہے، اور اس کے قصے آپ سنتے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا ایاز، اور بڑا فرما روا غلام تھا۔ بعض اوقات جو دوسرے وزراء تھے وہ جیلسی پن کا شکار بھی ہوتے تھے کہ سلطان ایاز کے ساتھ جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے، ان کو بڑا نوازتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دن سلطان نے کہا کہ اصل وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کیا کیا، جو تنبا ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو ایک دن اپنے سارے وزیروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے تنبے پیش کیے کہ لو یہ کھاؤ۔ تو جو ایک جو ہے وہ لقمہ توڑتا تو وہ تو کڑوا ہوتا تھا، تو چہرے پر کڑواہٹ کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور وزیر تنبا رکھ دیتا تھا، دوسرا لقمہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن ایاز کی بات آئی، ایاز نے ایک لقمہ توڑا، کڑوا تھا لیکن خوشی سے کھا رہا ہے، چہرے سے نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ کڑوا تنبا کھا رہا۔ پھر دوسرا لقمہ لیا، تیسرا لقمہ لیا، چوتھا لقمہ لیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ تو کڑوا تنبا تھا، تو تمہیں اس کے کڑواہٹ کے آثار نہیں ظاہر ہوئے؟ کہا حضور کڑوا ہے، آثار کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا کڑوا ہے۔ کہا تم تو ایسے مزے لے لے کے کھا رہے ہو جیسے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے، یہ فرق کیوں؟ تو ایاز نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ اہل تصوفی سے نقل کرتے ہیں۔ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، اے سلطان محمود غزنوی، آپ اپنے ہاتھوں سے ہمیں میٹھی چیزیں بھی کھلاتے ہیں، جب میٹھی چیزیں کھلاتے ہیں وہ ہم شوق سے لے لیتے ہیں، تو آج اگر ان میٹھے میٹھے ہاتھوں سے کوئی کڑوا تنبا آیا ہے تو وہ بھی ہمیں شوق سے ہی کھانا چاہیے، اس میں انکار تو نہیں کرنا چاہیے۔ اہل تصوف یہ کہتے ہیں اللہ خوشیاں دے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر کبھی غم آ جائیں پھر شکوے شکایتوں کے لیے نہ بیٹھ جاؤ۔ جو خوشی دینے والا ہے خوشی میں بھی اس کا شکریہ ادا کرو، جو غم دینے والا ہے وہ بھی ذات وہی ہے، وہ بھی آزمائش کے لیے غم دیتا ہے۔ میرا بندہ اب کیا کہتا ہے؟ ہمیں رب کی رضا مانگنی چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں باری تعالیٰ فلان چیز میرے پاس نہیں ہے، تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اہل تصوف کہتے ہیں اللہ رب العزت جانتا تھا کہ وہ تیرے حق میں بہتر تھی یا نہیں تھی، تیرے حق میں بہتر نہیں تھی اس لیے اللہ نے تجھے نہیں عطا فرمائی۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بندہ اگر دعائیں مانگے اللہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ نافرمان ہو۔ واصف علی واصف صاحب کا میں نے ایک جملہ پڑھا، کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا کہ وہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا اور دعا مانگ رہا تھا، باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ میں نے بھی دعا پر آمین کا، باری تعالیٰ سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ ٹھیک 20 سال گزرے، میں نے اسی بندے کو دیکھا، وہی داتا کی چوکھٹ تھی، اسی اللہ کے نیک بندے کے قدموں میں بیٹھ کے وہی بندہ پھر دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا باری تعالیٰ جو تو نے بیٹا دیا ہے اس نے مجھے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، باری تعالیٰ جس چوکھٹ پہ تجھ سے وہ بیٹا مانگا تھا اسی چوکھٹ پہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا بیٹا واپس لے لے، اس نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک سیرت بادشاہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ محمود غزنوی نے ایک دن اپنے غلام کو بلایا جس کا نام محمد تھا، جب بھی بلاتا تھا محمد کہہ کے پکارتا تھا، لیکن ایک دن سلطان محمود غزنوی نے محمد نہیں پکارا، ابن ایاز پکارا، اے ایاز کے بیٹے، یعنی غلام تھا نا جی، تو کہا اے ایاز کے بیٹے۔ ایاز بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے ہیں،
یا وجہ کیا ہے؟ آج میرے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا۔ سلطان محمود غزنوی نے، ایاز نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارا، ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں نے جب بھی لفظ محمد اپنی زبان پہ ادا کیا ہے بغیر وضو کے نہیں کیا، باوضو ہو کر لفظ محمد کو پکارا ہے۔ اور آج اگر میں نے تیرے بیٹے کو بلایا ہے اس لیے محمد نہیں پکارا، ابن ایاز کہا ہے کہ اس وقت میں وضو کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں نے نسبت تیری طرف کی ہے، سرکار کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر میں نے نہیں لیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس گھر میں لفظ محمد کے ساتھ کوئی موسوم لڑکا ہو پھر اس کی بھی تعظیم کی جائے، فَأَكْرِمُوهُ ہو، اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے، احمد کو آمدہ نہ کہا جائے، اس کو احمد ہی کہا جائے۔ جس کا نام محمد ہے اس کو پورے نام کے ساتھ محمد ہی پکارا جائے۔ ایک نسخہ بھی دے دوں، سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے اور احکام شریعت کے اندر بھی، اور میرا یہ پہلے آزمودہ نسخہ ہے، کچھ افراد نے اس پر عمل کیا اور اس کا رزلٹ انہوں نے دیکھا۔ جو بیٹے کی دولت سے محروم ہے وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بیٹے کی دولت عطا فرمائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی ذات دیتی ہے، اگر محبوب کے نام کے صدقے دے پھر بھی دینے والی ذات وہی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے، جس کی بیوی امید کے ساتھ ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اس حمل سے وہ اپنا ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پہ رکھے اور وہ یہ کہے کہ اس حمل میں جو بھی ہے اگر وہ بیٹا ہوا فقد سمیتہ محمدًا، تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی محمد نام والا ہو وہ فرشتے اس گھر کی چوکیداری اور پہرے داری کرتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام والا کوئی شخص، اتنی برکتیں ہیں کہ جس گھر میں کوئی لفظ محمد نام والا شخص موجود ہے اس نام کی اتنی برکتیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ایک گناہ گار امتی، اس نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال گناہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 200 سال گناہ کیے تھے۔ جب 200 سال گناہ کیے اور لوگوں کی نظروں میں بھی گناہ گار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جب فوت ہوا لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے غسل دیتے، کفن دیتے اور جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے کلیم کلام بعد میں کریں گے، پہلے فلاں گلی محلے میں میرے ایک محبوب شخص پڑا ہوا ہے، جاؤ جا کر اسے غسل دو، اسے کفن دو اور لوگوں میں بھی اعلان کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھانے کے بعد آؤ پھر کلام کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے، اس شخص کو دیکھا کہ وہ تو 200 سال کا گناہ گار ہے، فاجر اور فاسق ہے، لوگوں نے اسے دفنانا گوارا ہی نہیں کیا، اور خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ کلام بعد میں کریں گے، پہلے میرے اس محبوب بندے کے جنازے کا، غسل کا، کفن کا انتظام کرو۔ چونکہ حکم تھا تو آپ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، لوگوں میں اعلان کیا کہ اس اللہ کے نیک بندے کا جنازہ پڑھو، سب نے جنازہ پڑھا۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ تو گناہ گار ہے، 200 سال اس نے گناہ کیے اور تو کہتا ہے وہ میرا یار ہے۔ باری تعالیٰ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو خلاق عالم کی بارگاہ سے موسیٰ کلیم اللہ کو جواب ملتا ہے کہ اے کلیم، جو لوگوں نے دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو میری نگاہ نے دیکھا ہے وہ چیز لوگوں نے نہیں دیکھی۔ باری تعالیٰ تیری نگاہ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا جب یہ تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تنہائی میں بیٹھ کے اور تلاوت کرتا جاتا، تلاوت کرتے کرتے جب اس کی نظر میرے محبوب کے نام پہ پڑتی تھی، میرے محبوب کا نام آتا جہاں اس میں محمد آ جاتا تو یہ آگے گزر نہیں جاتا تھا، ادھر رک جاتا تھا، اور رک کے کیا کرتا تھا؟ اس نام کو اٹھاتا، تورات کے نسخے کو اٹھاتا اور اٹھا کے میرے محبوب کے نام کو بوسے دیتا تھا، اس کو چومتا تھا، اور صرف چومتا نہیں تھا، چوم کے میرے محبوب کے نام کو اپنی آنکھوں سے بھی لگاتا تھا۔ اے کلیم، تھا تو گناہ گار، اس نے 200 سال گناہ کیے تھے، لیکن میرے محبوب کے نام کی جو اس نے تعظیم کی ہے، اس نام کی تعظیم کی خاطر میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور جنت کی 70 حوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح پڑھا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص مجرم اور گناہ گار تھا، اور ایسا مجرم تھا کہ جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔
جب 99 آدمی قتل کر چکا، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ تجھ سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہوگا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اسے خیال آیا توبہ کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے۔ کسی عالم کے پاس گیا جو دین کا علم جانتا تھا، اس کے پاس گیا اور کہا میں نے 99 آدمی قتل کیے اور ارادہ ہے کہ میں توبہ کر لوں، کیا میری توبہ کے کچھ گنجائش باقی ہے؟ وہ جو جس سے پوچھنے گیا تھا وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کا رب کی رحمت کے اوپر کامل یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی 99 قتل کرنے کے بعد تجھے میرا خیال آیا، تو مجھے بھی مروائے گا؟ 99 قتل اور اب رب کی رحمت کی باتیں کرتا ہے، تیری کوئی بخشش نہیں۔ تو اس نے کہا بھئی مرواؤں گا کیوں؟ مروائے تو وہ جو کسی اور سے کام کرواتا ہو، یہ میں کام خود جو کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر میری بخشش نہیں نہ ہوتی پھر تو بھی یہاں پرکار لے کر دائرہ لگا کے نہ بیٹھا رہے۔ اس نے اسے بھی قتل کیا۔ 100 مکمل کرنے کے بعد پھر خیال آیا بھئی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، ایک اور بندے کو قتل کر دیا۔ کسی اور بندے کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں تو توبہ کے ارادے سے آیا تھا 99 قتل کرنے کے بعد۔ اس نے کہا بھئی توبہ ہو ہی نہیں سکتی، اتنے قتل کیے، تو پھر میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ وہ جو بندہ تھا جب دوسرے عالم کے پاس گیا، اس کا رب کی رحمت پر کامل یقین تھا۔ اس نے کہا بھئی تیرا گناہوں سے معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ قاتل اور مقتول کو بخشنے پہ آئے، ایسے بخشے کہ قیامت کے دن، ویسے تو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العزت مقتول کو جنت دکھائے گا نا، تو وہ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ کس سے ملے گی؟ رب جو ہے وہ قاتل پہ رحم کرنے آئے گا تو رب فرمائے گا اگر تو اس کو معاف کر دے تو یہ ساری جنت میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اچھا پھر اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جنت میں جا رہے ہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس بندے نے کہا دوسرے نے کہ تیرا توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، لیکن ہاں شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ اپنی محفل کو چھوڑنا پڑے گا، جو تیرے دوست ہیں جنہوں نے اس کام پہ تجھے لگایا ہے ان کی دوستی کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کو اختیار کرنا پڑے گا، اللہ والوں کے قریب ہونا پڑے گا۔ اگر اللہ والوں کی بستی میں تو چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قریۃ الصالحہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نیک لوگوں کی بستی، تو اسے کہا جائے گا کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، ادھر چلا جا، ادھر پہنچنا تیرا کام ہے، ان نیک بندوں کا رب سے تیرے گناہوں کے لیے بخشش کروانا یہ ان نیک بندوں کا کام ہے۔ اچھا وہ چل پڑا، اس نے دیر نہیں کی اور اس کا ذہن بھی بڑا وسیع تھا۔ آئے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی سننے والا جو اللہ ہے تو پھر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں ہی اللہ کو پکاروں گا۔ وہ تو شارک سے قریب ہے لیکن وہ ماننے والا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ سنتا ہر جگہ ہے پر مانتا اپنے محبوبوں کے ڈیرے پر ہے۔ جہاں اللہ کے نیک بندے بستے ہوں وہاں وہ جلدی مانتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ فوراً چل پڑا کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن ابھی رستے میں ہی تھا کہ موت کا پیغام آ گیا، اسرائیل نے روح کو قبض کیا۔ اب عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتے کہیں، یہ حدیث کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر یہ باقاعدہ ساری وضاحت موجود ہے۔ فرشتے کہیں بھئی ہمارا کیس ہے اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا ہے۔ دوسرے کہیں بھئی 100 آدمیوں کا قاتل تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، پہنچا تو نہیں۔ تو تیسرا فرشتہ آیا، اس نے کہا اچھا یوں کرو کہ جگہ کی پیمائش کر لو، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا وہ علاقہ اور یہاں سے یہ چلا ہے، جہاں تک یہ پہنچا ہے جگہ کی پیمائش کر لو، اگر اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی ہے، اگر اس سے سفر تھوڑا طے کیا ہے تو پھر جہنمی ہے۔ یعنی حدیث کے ان الفاظ سے اشارہ کیا ملتا ہے کہ جو جتنا اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے وہ اتنا جنت کے قریب ہے۔ تو فرشتوں کو کہا بھئی پیمائش کر لو، دونوں فرشتے پیمائش کرنے لگے۔ یہ اگر درمیان والا پوائنٹ بنتا ہے تو تھوڑا پیچھے تھا، اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب نہیں تھا۔ فرشتے پیمائش پہ لگ گئے۔ خود خالق کائنات نے اپنی رحمت سے کہا، یہ جو آگے والی زمین تھی اس سے کہا بھئی سکڑ جا، اس کو اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب کر دے۔ اب فرشتوں کو کہا کہ پیمائش کرو، خود اپنی رحمت سے زمین کو کہا کہ سکڑ جا، اسے نیک بندوں کی بستی کے قریب کر دے۔ بھئی نظام عدل تو یہ تھا کہ پہلے فرشتوں کو پیمائش کرنے دی جاتی، اس کے بعد فیصلہ سنایا جاتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ باری تعالیٰ تو عادل ہے، عدل کا تخلیق کرنے والا ہے۔ فرشتوں کو پیمائش پہ لگا دیا، اپنی رحمت سے کہا کہ نیک بندوں کی بستی کے قریب کر دے۔ ماجرا کیا؟ تو اس بارگاہ سے آواز آتی ہے
کہ جو میرے نیک بندوں سے دور ہوتے ہیں میں ان سے عدل والا معاملہ کرتا ہوں، اور جو نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑتے ہیں ان سے پھر عدل والا نہیں، پھر فضل والا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ چل پڑا ہے لہذا فضل والا معاملہ ہو۔ جب پیمائش ہوئی تو وہ ایک بالشت اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب تھا۔ جب ایک بالشت قریب تھا تو جو رحمت والے فرشتے تھے انہوں نے کہا بھئی کیس ہمارا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب ہو گیا ہے۔ فاسقہ اور فاجر عورت کہیں جا رہی تھی، اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فاحشہ عورت کہیں جا رہی ہے، راستے میں کنواں دیکھا، اس کنویں کے کنارے ایک کتا دیکھا جو کہ اس کو پیاس لگی اور پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اس نے اندازہ کیا کہ کتا پیاسا ہے اس لیے جو ہے اس کنویں کے قریب ہے۔ اس نے کیا کیا، پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ پانی نکال سکتی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جو موزہ ہے اپنے دوپٹے سے باندھا، اس کو کنویں کے اندر ڈالا، اس موزے میں پانی نکالا اور پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا۔ فاحشہ عورت ہے، بدکارہ ہے، اس کا کام فسق اور فجور ہے، بدفعلی کرنا اس عورت کا کام ہے، اور روایت بخاری شریف کی ہے، لیکن اس کتے کے اوپر جو اس نے احسان کیا، اسے پانی پلایا، اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کیا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ اس فاحشہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ ایک کتے کے اوپر اگر کوئی پیاسا کتا ہو اسے پانی پلائیں، فاحشہ عورت بخشی جائے، تو اگر کسی گناہگار بندے کو یا کوئی پیاسا بندہ ہو، کوئی بھوکا بندہ ہو، اس کے منہ میں روٹی کا لقمہ رکھیں تو کیا اللہ بندے کے گناہوں کو نہیں بخشے گا؟ اور اگر ایک کتے کو فاحشہ پانی پلا دے تو فاحشہ تو بخشی جائے، کوئی گناہگار نام محمد کی تعظیم کرے تو اس کی بخشش کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے عالم ہمیں نام محمد کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے۔ محبوب خدا کا فرمان ہے، سیرت انبیاء کی یہ روایت ہے، احکام شریعت کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ سید ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ من ولد لہ مولود، کہ جس سے اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے، فسماہ محمدن، وہ شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ کس وجہ سے محمد رکھے؟ حبا لی، میری محبت کی وجہ سے، وتبرکا باسمی، اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے، میرے نام سے تبرک کی خاطر۔ فرمایا کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، انعام اسے کیا ملے گا؟ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں وہ جسے اللہ نے بیٹا دیا، جو نام رکھنے جا رہا ہے اپنے بیٹے کا، فرمایا وہ اور اس کا بیٹا دونوں ومولودہ فی الجنہ، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔